السلام علیکم. آج ہم جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ بھی انگزائٹی کی ایک ٹائپ ہے جسے کہتے ہیں سیپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر. عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری صرف بچوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ بالغ افراد میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. سیپریشن انگزائٹی ڈس آرڈر از اے چائلڈہڈ ڈس آرڈر کریکٹرائزڈ بائی انگزائٹی دیٹس ایکسیسو فار دی چائلڈس ڈیولپمنٹل لیول اینڈ ریلیٹڈ ٹو سیپریشن فرام پیرنٹس اور ادرس ہو ہیو پیرنٹل رولز. عام طور پہ کسی پیرنٹس کو لے کے بچہ جو ہے وہ سیپریٹ نہیں ہونا چاہتا، زیادہ ہی اٹیچ ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دیتا. اسی طرح سے پیرنٹس میں بھی یہ انگزائٹی پائی جاتی ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے. when someone is afraid of being apart from or losing a person or other attachment figure، یہ بیماری، یہ انگزائٹی جس فرد کو ہوگی وہ اپنی اٹیچ شدہ چیز، جگہ یا پرسن کو اپنے سے دور ہونا نہیں برداشت کرتا. While many people associate the condition with children, adults can experience this separation anxiety as well. نہ صرف یہ بیماری بچوں کو ہوتی ہے بلکہ اڈلٹس کو بھی ہوتی ہے. اس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو کسی کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں سیپریٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. انگزائٹی ہوتی ہے شدید قسم کی، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے. A person may develop extreme anxiety due to separation اور اینٹیسپیٹڈ سیپریشن. یا تو سیپریٹ ہونے کا خوف ہوتا ہے یا پھر سیپریٹ ہونے کے بعد خوف ہوتا ہے. یعنی پہلے سے ہی ایک دھچکا لگا ہوتا ہے کہ میری شادی ہو جائے گی یا میری بچی کی شادی ہو جائے گی، وہ میرے سے دور چلی جائے گی، کیسے ہوگا. ہمارے پاس یہاں پہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں. ایک لڑکی آئی، اس کی ایج تھی 22 ایئرس. اسے سیپریشن انگزائٹی تھی. وہ بچوں کی طرح اپنی والدہ کے ساتھ سوتی تھی، والدہ بھی سیپریشن انگزائٹی کا شکار تھی. ہمارے پاس لایا گیا ہے بیٹی کو، لیکن جب اسیسمنٹ کی تو پتہ چلا کہ جتنی انگزائٹی بیٹی کو ہے اس سے کہیں زیادہ انگزائٹی اس کی ماں کو ہے. وہ اس کی شادی کو لے کے، شادی کا تذکرہ کرنے سے رونا شروع کر دیتی تھی اس کی والدہ کہ میری بچی، میری پھول جیسی بچی، میں اسے کیسے اپنے سے دور کر سکتی ہوں. تو وہ اسے بہت زیادہ ایکسیسو کنسرنز اسے لے کے اتنا پریشان رہتی تھی، اور اسے کسی کے پاس نہیں جانا، اسے ایسے ہر طرح سے اسے پروٹیکشن دینی. اس وجہ سے بچی جو ہے وہ بھی اٹیچ ہوگی بری طرح سے، وہ بھی دور جانا نہیں برداشت کر رہی، اور والدہ بھی. دس کین بی اے پرسن، اے پلیس اور ایون اے اینیمل. اچھا، یہ انگزائٹی جو سیپریشن انگزائٹی ہے یہ نہ صرف انسانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے سلسلے میں ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی اور پھر جدا نہیں ہوا جاتا، بلکہ یہ جگہوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر سیل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں یہیں پہ رہنا ہے، میری موت بھی یہیں پہ آنی چاہیے. وہ کسی جگہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے. اور اینیملز کے ساتھ بھی یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی پیٹ رکھا ہو، جیسے کوئی کیٹ رکھی ہو، تو وہ ڈیتھ ہو جائے کیٹ کی تو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے ایسے افراد کو جن میں سیپریشن انگزائٹی ہوتی ہے. اے پرسن may also manifest physical symptoms of separation anxiety such as nausea and headaches. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی اور بات ختم، بلکہ اس میں ایک شخص کو سیپریشن انگزائٹی جب ہوتی ہے تو اسے اس کی فزیکل سمٹمز بھی آتی ہیں، جیسے کہ وومٹنگ آنا یا وومٹنگ آنے جیسی فیلنگ ہونا، اور چکر آنا اور سر درد کرنا. اس طرح کی علامات آتی ہیں جسے ہم فزیکل سمٹمز کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے سمٹمز کا تذکرہ کرتے ہیں. ایکسیسو ڈسٹریس بیفور اینڈ ڈیورنگ سیپریشن. جب کسی اتھارٹی فگر سے یا اٹیچمنٹ جس سے ہو چکا ہے انسان، اس سے جب دور ہونے لگتا ہے تو دور ہونے سے پہلے اور دور ہونے کے بعد بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جانا اور سٹریس پیدا ہو جانا. ایکسیسو وری اباؤٹ لوزنگ دی اٹیچمنٹ فگر. بہت زیادہ پریشانی ہونا صرف سوچنے سے کہ میں فلاں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں یا فلاں کو میں کیسے چھوڑنا ہے، الوداع کہنا ہے. تو اس کی اٹیچمنٹ اس قدر گہری ہوتی ہے فرد کی کہ وہ اس کے سوچنے کے خیال سے ہی اسے الٹی آتی ہے، اس کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایکسیسو وری اباؤٹ ایونٹس دیٹ میں کاز سیپریشن فرام دی فگر. جس بندے، جس جگہ، جس اینیمل، جس بھی چیز سے فرد اٹیچ ہے، اس کی دوری کا محض خیال آنا ہی انسان کو انتہائی پریشان کر دے. پرسسٹنٹ اینڈ ایکسیسو فیئر آف بینگ alone.
ایسا محسوس ہونا کہ اس فرد کے بنا، اس جگہ کے بنا، اس جانور کے بنا میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا یا رہ جاؤں گا. ریپیٹنگ نائٹ میئرز اباؤٹ سیپریشن. یہ پاس ہوتے ہیں پھر بھی ان کو خواب ڈرونے آتے ہیں کہ کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں، کہیں اس کی موت ہو گئی ہے، یا وہ کہیں میرے سے دور ہو گیا. اس طرح کے خیالات ان کو بہت زیادہ آتے ہیں. ریکیورنگ فزیکل سمٹمز ڈیورنگ ریئل اور اینٹیسپیٹڈ سیپریشن. فزیکل سمٹمز آتی ہیں جیسے سیپریشن ہو جاتی ہے یا سیپریشن ہونے سے پہلے ان کو بہت زیادہ جسمانی علامات کا سامنا ہوتا ہے، جس میں ان کا جسم درد کرتا ہے، الٹی آنے جیسی فیلنگ ہوتی ہے، جی متلاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے. These symptoms can cause significant distress that affects social, occupational اور academic functioning. یہ سمٹمز اتنی ورس ہوں کہ فرد کی ڈیلی لائف فنکشننگ کو ڈسٹرب کر دیں، اس کی سماجی زندگی کو، اس کی پیشہ ورانہ زندگی کو، اس کی تعلیمی سرگرمیوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیں، پھر ہم کہیں گے کہ اسے سیپریشن انزائٹی ڈس آرڈر ہے. اب اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. جیسے دوسری انزائٹی کی ٹائپس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کا تذکرہ کیا کہ CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی انٹروینشنز بہترین ہوتی ہیں انزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے. اسی طرح سے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں تو ہم ان سے ان کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، کیئر گیورز ہوتے ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے ذریعے، گریجول ایکسپوجر کے ذریعے ان کو تھوڑا سیپریٹ کیا جائے، ان کو یہ چیز سکھائی جائے، کیونکہ آنے والی لائف میں پھر آگے ان کو دشواری ہو سکتی ہے. دیٹس اٹ. تو کویشچن ہے آپ کے ذہن میں تو پوچھیں. جی جو آپ نے کہا کہ مطلب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی چیزیں مطلب ڈرتے ہیں ان کو خوف سے، جو لوگ پہلے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر وہ بعد میں ان کے بغیر کیسے رہ لیتے ہیں؟ بس پھر وہ کہیں سے تھراپی لیتے ہیں، کہیں سے ان کو انسپریشن ملتی ہے، کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے، تو پھر وہی بندہ وہ جسے اتنا اٹیچ ہوا تھا وہ پھر اس کے لیے مان ہی نہیں رکھتا. اور یہ اچھی چیز ہے. سر جی ویسے تو اسٹارٹ تو سب کو ایسے ہوتا ہے فیلنگ کسی سے کہ دور جانے میں. ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ پرسنالٹی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے. فوری طور پہ اٹیچ ہو جانے والی ہے، فوری طور پہ ڈپینڈنٹ ہونے والی ہے، تو پھر ایسے پھر زندگی میں بہت سارے لمحات ایسے آئیں گے جس میں اٹیچمنٹ ہو جائے گی، اور پھر ٹوٹے گی اٹیچمنٹ، دکھ ہوگا، پھر نئی اٹیچمنٹ ہوگی، اس طرح چلتا رہتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرسنالٹی ٹائپ کون سی ہے. اس میں جو چیزیں اہم ہیں، جی کون سی ہونی چاہیے پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے جو فلیکسیبل ہو، جو جس میں ایڈجسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو، جو ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کرنا جانتی ہے. اس میں بات کروں گا کہ اب کازز کی اگر بات کریں تو سیپریشن انزائٹی کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. اس میں کوئی بھی ٹرامیٹک پاسٹ ایونٹ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بچپن میں کوئی ایسے لمحات ہے جس میں بہت زیادہ ڈرا دیا گیا. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں ان کو دلاسا دیتی ہیں کہ میں ابھی آئی، بازار جانا ہوتا ہے یا کہیں دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، سم ٹائم بچے کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور بچہ سویا ہوتا ہے اور والدہ جو ہے وہ تیار ہو کے نکل جاتی ہے. اس وجہ سے بچہ بعد میں انتظار کرتا ہے، بچہ پھر بھروسہ نہیں کر پاتا، پھر وہ ہر لمحے اسے یہی خیال آتا ہے کہیں میری ماما جو ہے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، کہیں وہ کہیں چلی تو نہیں گئی. تو اس طرح سے یہ انزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں جو لائف میں ایسے تھریٹ فل ایونٹس ہوتے ہیں جن کی بنا پہ یہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ دیگر ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو GAD ہے، کسی کو فوبیاز ہیں، تو وہ بھی اس ڈس آرڈر کا شکار بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی اور کویشچن ہو ذہن میں؟ سر جی اس میں لوگ جیسے ڈرتے ہیں اپنے اس سے کھو جانے سے، کہ تو پھر ایسے بھی چیزیں شیئر کرنے سے بھی تو کرتے ہیں. جی بالکل کرتے ہیں. جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جس سے بھی بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اٹیچ ہے، تو یہ اور نہ صحیح اس پہ قابض ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سویرا میری فرینڈ ہے تو اس کو کوئی دوسری سہیلی نہ بنا پائے، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہنا کہ کہیں یہ کسی اور سے تو نہیں بات کر رہی. تو یہ جو قبضہ مافیا ہے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اٹیچمنٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو پھر وہ پتہ رکھنا 24 گھنٹے سارا دن وہی خیال رہنا کہ پتہ نہیں کوئی اور تو نہیں ہے جو میری جگہ پہ میرے شخص پہ قبضہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی کامن ہیں اس میں. جی سنا اور کوئی کویشچن کوئی؟ دیٹس اٹ. اللہ حافظ.